دادی اماں کا قصہ، کربلا کی کہانی۔ ایک پرانے گاؤں میں جہاں کچے مکان، ہرے بھرے کھیت اور آم کے درخت ہر طرف موجود تھے، ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وقت آہستہ چلتا تھا اور فضا میں ایک خاموشی سی چھائی رہتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا اور ایک بڑے آم کے درخت کے نیچے بچے جمع تھے۔ دادی اماں سفید دوپٹہ اوڑھے لکڑی کی پیڑھی پر بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا مسلح تھا اور 4 بچے ان کے سامنے زمین پر بیٹھے ہمہ تن گوشت تھے۔ دادی اماں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، میرے بچوں، آج میں تمہیں ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دل کو چھو جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ یہ کہانی ہے کربلا کی۔ بچے خاموش ہو گئے۔ چھوٹے عارف نے پوچھا، دادی اماں، کربلا کیا ہے؟ دادی اماں نے نرمی سے کہا، کربلا عراق کا ایک میدان ہے جہاں بہت عرصہ پہلے ایک عظیم قربانی دی گئی تھی۔ یہ قربانی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ ننھی عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ دادی اماں نے مٹی پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے۔ ان کے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ وہ بہت بہادر، سچے اور اللہ کے محبوب بندے تھے۔ بچے سانس رو کے سن رہے تھے۔ دادی اماں نے سلسلہ جاری رکھا، جب یزید نامی ایک ظالم شخص نے خلافت پر قبضہ کر لیا اور امام حسین سے چاہا کہ وہ اسے خلیفہ تسلیم کریں تو امام حسین نے انکار کر دیا۔ کیوں دادی اماں؟ کیونکہ بیٹا، یزید ظلم کرتا تھا اور اسلام کے اصولوں کو پامال کرتا تھا۔ امام حسین نے کہا، میں حق کے ساتھ ہوں، یزید کو تسلیم نہیں کرتا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کیا ہوا دادی اماں؟ دادی اماں کی آواز میں درد آ گیا۔ پھر امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کربلا کے میدان میں ان کا قافلہ روک لیا گیا۔ کیا وہاں جنگ ہوئی؟ حسن نے پوچھا۔ جی بیٹا، بہت ظلم ہوا۔ امام حسین کے ساتھ صرف 72 جانشار تھے۔ 10 محرم کے دن سب کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو 3 دن تک پانی بھی نہ دیا گیا۔ بچے پیاس سے تڑپتے رہے۔ امام حسین کا چھوٹا بیٹا حضرت علی اصغر صرف 6 ماہ کا تھا، اسے بھی پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ دادی اماں کی آواز بھر گئی، بچوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادی اماں، کیا امام حسین نے ہار مان لی تھی؟ سب سے بڑے بچے عمر نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، امام حسین آخر تک حق پر قائم رہے۔ انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، جان دے دی مگر باطل کو قبول نہ کیا۔ عالیہ بولی، دادی اماں، اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ دادی اماں نے نرمی سے جواب دیا، تاکہ آنے والے زمانے یہ جان لیں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے جان بھی دینا پڑے تو دی جائے، مگر ظلم کا ساتھ نہ دیا جائے۔ امام حسین نے ہمیں عزت، غیرت، صبر اور قربانی کا درس دیا۔ عارف نے آہستہ سے کہا، امام حسین بہت بہادر تھے۔ ہاں بیٹا، اور ان کے ساتھی بھی۔ حضرت عباس، ان کے بھائی، جنہوں نے پانی لانے کی کوشش کی مگر بازو کٹوا دیے، ہار نہیں مانی۔ حضرت زینب، امام حسین کی بہن، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سنجیدہ اور غمگین۔ دادی اماں نے کہا، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنا آسان نہیں، مگر اللہ کو وہی راستہ پسند ہے۔ امام حسین نے ہمیں عزت، غیرت، صبر اور قربانی کا درس دیا۔ چھوٹے حسن نے کہا، دادی اماں، ہم بھی امام حسین جیسے بہادر بنیں گے۔ دادی اماں نے پیار سے سب بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرے بچوں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، امام حسین سے محبت دے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دے۔ اوپر آسمان پر سورج کی روشنی نرم ہو گئی، جیسے فضا بھی دادی اماں کی باتوں سے بھیگ گئی ہو۔ درخت کے نیچے خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ آخر میں دادی اماں نے کہا، جب بھی محرم کا مہینہ آئے،
امام حسین کو یاد کیا کرو، ان کی قربانی کو کبھی نہ بھولنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ سب بچوں نے ایک ساتھ کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں دادی اماں۔ دادی اماں نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائیں اور آہستہ سے بولیں، سلام ہو حسین پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر۔